فرقنا فيه للصيام والقيام وجعلنا فيه من عتقائك من النار برحمتك. انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. آج ہمارا ٹاپک ہے شعبان المعظم ان اسلامک پرسپیکٹو. شعبان المعظم قرآن اور سنت کی روشنی میں. تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنا علما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم. اے لوگ، یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 49 ہے. اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والے لوگوں، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو. یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتے ہیں آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا. تو یہ دو آیتیں بتاتی ہیں کہ ہمیں اللہ رسول سے آگے نہیں بڑھنا اور دین مکمل ہو چکا ہے تو اپنی طرف سے گھڑ کے جو بھی چیزیں کریں گے تو وہ بدعت ہوں گی. تو اس لیے آج ہم شعبان المعظم پہ پڑھ رہے ہیں، جان رہے ہیں. اس میں ہم دیکھیں گے ماہ شعبان کے روزے اور ماہ شعبان کی عبادت اور شعبان اور شب برات اور نصف شعبان کی رات یعنی 15ویں شعبان کی رات جو عبادات ہوتی ہیں اس کے متعلق اور کچھ موضوع روایات، کچھ فیبریکیٹڈ حدیثیں اور کچھ رسومات جو ہمارے معاشرے میں 15 شعبان کے توسط سے کی جاتی ہیں. تو ان کو ہم سب دیکھیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اللہ رسول اس بارے میں کیا فرماتے ہیں. تو میری بہنوں، شعبان المعظم آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. شعبان کے مہینے سے آپ سب کو معلوم ہے. اور یہ شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے. پچھلا مہینہ رجب کا گزر چکا، اب شعبان آ گیا اور اب رمضان آئے گا. تو شعبان جو ہے رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے. اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں؟ یہ حدیث مبارکہ جو ہم ہے اسکرین پہ بھی ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے. شعبان وہ مہینہ ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں اسامہ بن زید؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو شعبان کے علاوہ کسی مہینے کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان یہ شعبان کا وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت سے لوگ غافل ہیں. یہی وہ مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. بس میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں پسند کرتا ہوں کہ جب رب العالمین سامنے اعمال پیش ہوں، میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. تو میری بہنوں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شعبان کے پورے مہینے میں اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اس کے لیے کسی ایک دن کو مخصوص کرنا صحیح نہیں ہے کہ ہم 15 شعبان کی رات کو مخصوص کر لیں. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے
میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے علاوہ پے در پہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. اور اسکرین پہ بھی آئے گی حدیث. ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے چلے جاتے یہاں تک کہ ہم کہتے آپ روزہ رکھنا نہ چھوڑیں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے چھوڑتے چلے جاتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ کبھی روزہ نہ رکھیں گے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی ماہ کے مکمل روزے رکھتے نہیں دیکھا. یعنی رمضان میں مکمل روزے رکھتے تھے پورے رمضان کے, وہ تو سب کو فرض ہی ہے, لیکن کسی اور مہینے میں مکمل روزے نہیں رکھتے تھے پورے مہینے میں. اور میں نے آپ کو شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے نہیں دیکھا. ان احادیث سے ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کی اہمیت کا ہمیں علم ہوتا ہے. تاہم پورے شعبان کے روزے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مختص تھے, جبکہ امت کو نصف شعبان کے بعد عمومی طور پر روزے رکھنے سے منع کیا گیا ہے. البتہ وہ افراد اس مستثنا ہیں جو ایام بید یا پیر یا جمعرات کے روزے رکھتے ہوں یا گزشتہ رمضان کے قضا روزہ رکھنا چاہتے ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 15 شعبان کے بعد روزے رکھنا چھوڑ دیے جائیں تاکہ ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی طاقت آ جائے. لیکن جو لوگ پیر اور جمعرات کے روزے رکھتے ہیں جو رکھنا چاہتے ہیں تو وہ پھر 15 کے بعد بھی اگر پیر جمعرات پڑ جاتا ہے تو رکھ لیں. تو ایام بیت کے روزے ہیں, چاند کی 13 14 15 کے روزے اگر پڑ جاتے ہیں تو وہ ابھی پڑ ہی گیا, ہم سب کا روزہ ہی ہے آج انشاءاللہ ایام بیت کا. تو ہلو, آواز نہیں آ رہی آنٹی؟ ہاں جی میوٹ ہو گیا نا ابھی شاید کی 2 آیتیں جی جی عظما جی آواز نہیں آ ہاں رہی. عظما پھر دوبارہ لگتا ہے میوٹ ہو گیا. تو اس کی ہم جی مجھے لگتا ہے ان کے اپنے کوئی انٹرنیٹ کا کوئی ایشو ہو گیا. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. جی جی تو کیا تو دی آواز نہیں آ رہی. برات. اب شعبان میں آپ کو پتا ہے کہ شب برات منائی جاتی ہے, تو اس کی ہم ذرا تفصیل دیکھ لیتے ہیں. نصف یعنی 15 شعبان کی رات عمومی طور پر شب برات کے نام سے منائی جاتی ہے. میری بہنوں, جس کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں موجود نہیں, نیز اس کے فضیلت کے بارے میں کسی روایت میں بھی لیلۃ البرات کا نام نہیں ملتا. کوئی لیلۃ یعنی 15 شعبان کی رات عمومی طور پر شب برات کے نام سے منائی جاتی ہے. اصل میں اب دیکھیں نا, اگر اس کو لیلۃ البرات اور شب برات بھی ہم کہہ رہے ہیں 15ویں شعبان کو, تو برات کے لفظی معنی اظہار بیزاری کے ہیں. آپ تو قرآن کی اسٹوڈنٹ ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں فرمایا برات من اللہ و رسولہ, سورۃ التوبہ آیت 1, اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیزاری کا اظہار. اس آیت مبارکہ میں برات کا لفظ مشرکین مکہ سے بیزاری کے اظہار کے لیے استعمال ہوا ہے. بالفرض اس رات کو اس رات کی وجہ سے تسلیم بھی کر لیا جائے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون کس سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے جو ہے کیا کیا تھا, مشرکین, اللہ اس کے رسول نے مشرکین مکہ سے بیزاری کا اظہار کیا تھا. تو اس کا نصف شعبان کی رات سے کوئی تعلق نہیں برات کا. تو نصف شعبان کی رات اور نزول قرآن. اچھا, اب ایسا ہوتا ہے کہ ایک آیت ہے سورۃ الطوفان کی 2 آیتیں 3 اور 4. بعض لوگ نصف شعبان کی رات کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے, میری بہنوں اس بات کو بہت غور سے سمجھے جو ہم نے درس رکھا ہے, مجھے معلوم ہے آپ سمجھتی ہیں, لیکن وہ جب سے ماں بن گئے نا ایک عادت ہو گئی بار بار یاد دانیاں کرانے کی. آپ سب کی بھی یہی عادت ہے, ہم سب مائیں بن گئی نا تو ہماری یہی عادت. تو بعض لوگ نصف شعبان کی رات کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے سورۃ الدخان کی ان آیات کا حوالہ دیتے ہیں, آیت نمبر 3 اور 4 کا. تو 3 میں یہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کننا منذرین, یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے, بے شک ہم ڈرانے والے ہیں. آیت نمبر 4 میں فرمایا ارشاد باری تعالیٰ فیہا یفرق کل امر حکیم, اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے.
تو اب یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کو لے کے لوگ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ اس سے مراد نصف شعبان کی رات ہے، 15ویں شعبان کی 15ویں رات ہی ہے، یا اس سے مراد کوئی اور رات ہے لیلۃ المبارکہ کے. تو اگر اس کو اگر شب برات کہتے ہیں، لیلۃ المبارکہ کہتے ہیں 15ویں شعبان کی رات کو، 15 شعبان کی، اور عبادتیں کرتے ہیں اور دوسرے دن روزہ رکھتے ہیں، تو یہ سب بدعت ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کس طرح یہ بدعت. لیلۃ المبارکہ کے بارے میں مفسر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس نے اسے مبارک رات میں نازل فرمایا، یعنی اس مقام پر ان آیات میں. اور مبارک رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ القدر آیت نمبر 1 جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، انا انزل بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. اور یہ لیلۃ القدر رمضان کی رات تھی، جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو یہ جو ہے 15ویں شعبان جو سورۃ الدخان کو کی آیات سے لوگ ثابت کرتے ہیں وہ نہیں ہو سکتی. تو یہ تو صرف شب قدر رمضان میں ہی آتی ہے. تو اب یہ امام ابن کثیر کی وضاحت سے ہمیں معلوم ہوا کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، جو کہ شب قدر میں آتی، رمضان کی طاق راتوں میں، نہ کہ نصف شعبان کی رات، 15ویں شعبان کی رات نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی ایک رات کا نام ہے، ہم سب کو معلوم ہے. نیز لیلۃ القدر ہی وہ رات ہے جس میں تمام امور کے فیصلے کیے جاتے ہیں، یعنی کہ رمضان میں جو لیلۃ القدر پڑتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق بھی لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے، اور حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے. تو میں حدیث آپ کے سامنے پڑھتی ہوں. قرآن سے تو ثابت ہو گیا کہ لیلۃ القدر جو ہے شب قدر جو ہے کب پڑتی، رمضان کے آخری طاق راتوں میں. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبادہ بن صامت نے رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آپ سسن اس لیے نکلے کہ ہمیں شب قدر کے بارے میں بتائیں. اتنے میں وہ دو مسلمان لڑ پڑے. تو آپ سسن نے فرمایا میں تمہیں شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے نکلا تھا لیکن فلاں کے لڑنے سے بھول گیا، اور شاید تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم اس کو 21 23 25 27 29 میں تلاش کرو. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں اب اس آیت سے بھی، اس حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شب قدر جو ہے رمضان کے آخری عشرے میں 21 23 25 27 29 میں ہمیں ملتی ہے. ٹھیک ہے. تو نصف شعبان کی 15ویں شعبان کی رات جو ہے وہ شب برات نہیں ہے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے اور فرماتے رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو. ٹھیک ہے. تو اب اس سے ہمیں قرآن و حدیث سے واضح ہو گیا کہ تو سورۃ القدر کے کب ہے شب قدر، صرف رمضان میں ہی ہے. نصف شعبان کی رات جو ہے شب برات وہ نہیں ہے کوئی رات. دخان کی آیت بند کرو اس کو فون. سے لیلۃ القدر نصف شعبان کی رات ہے، یا لیلۃ القدر لیلۃ المبارکہ دو مختلف راتیں نہیں. رمضان کی طاق رات فری میں ملے تمہیں. اب نصف شعبان کی رات کی جو عبادات ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، کیا ہم نے روایتیں پالی ہیں. نصف شعبان کی رات کے حوالے سے بعض عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے جو شرعاً ثابت نہیں ہے. یہ عبادات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور کے بعد کی ایجاد ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہما امت کے بہترین لوگ تھے. اگر اس طرح کی عبادات پسندیدہ ہوتی تو وہ ان کو اپنانے میں پہل کرتے. ٹھیک ہے. انہوں نے ایسا نہیں کیا. وہ تو حضرت ابن عمر جو ہے آپ سسم کو دیکھا کہ خطبہ دے رہے ہیں اور اوپر کا پہلا بٹن کھلا ہے آپ سسم کے کرتے کا، تو وہ ہمیشہ کھلا رکھتے تھے بٹن، یعنی کہ آپ سسم کے وضو کا پانی بھی نہیں گرنے دیتے تھے، اس کو بھی لے لیتے تھے. تو وہ تو ہم دیکھتے کہ صحابہ کرتے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں. حافظ ابن رجب لکھتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات میں اہل شام کے تابعین میں سے خالد بن معدن
مقول اور لقمان بن عامر وغیرہ بڑی محنت سے عبادت کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ چیزیں جو ہیں جاری ہو گئیں. ٹھیک ہے, انہی تابعین سے لوگوں نے اس رات کی تعظیم اور فضیلت اخذ کر لی, اور یہ بھی کہا گیا کہ اس بارے میں ان کو اسرائیلی روایات ملی تھی کہ اسرائیلی لوگ ایسے کرتے تھے. بعض لوگوں نے اس کی فضیلت ثابت کرنے کی کوشش کی, جس میں بصرہ کے کچھ عبادت گزار تھے, مگر علماء حجاز کی اکثریت نے اس کو انکار کر دیا. علماء حجاز کون ہیں؟ حجاز میں 3 زمینیں آتی ہیں, مکہ, مدینہ اور جدہ. ٹھیک ہے, تو جو بچے وہاں پیدا ہوتے ہیں مکہ, مدینہ اور جدہ میں, اس کو حجازی کہتے ہیں. ماشاءاللہ میرے بچے حجاز میں پیدا ہوئے, الحمدللہ, اللہ کا بہت شکر. تو اللہ, ساری زمین اللہ کی ہے, زمینوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے, کون کہاں پیدا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کون سا ہے, کون کالا ہے, کون گورا ہے, کون دنیا میں کون مرتبہ رکھتا ہے, کچھ نہیں, کون بڑا بادشاہ ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں تو صرف اعمال جائیں گے, کون خوبصورت ہے, کوئی کالا گورا, یہ سب اللہ نے, اللہ تعالیٰ تو ہمارے اعمال دیکھتے ہیں, اللہ نے ہمیں بہت خوبصورت بنا دیا, اور ساری زمین اللہ کی ہے. مگر علماء حجاز کی اکثریت نے ان عبادات سے انکار کیا, جن میں امام مالک, عطا, ابن ابی ملیکہ اور دیگر فقہائے مدینہ شامل تھے. مدینے کے جتنے فقہا تھے, فقی کی جمع ہوتی ہے, انہوں نے یہ ساری عبادات ہیں اس کا انکار کیا, تبھی نے اسے بدعت کہا ہے. ٹھیک ہے, عبادات کے مخصوص دنوں, اور اب کون سی دن ہمارے لیے مخصوص ہے عبادات کے لیے؟ 15ویں شعبان کی رات نہیں ہے. عبادات کے لیے مخصوص دنوں اور راتوں کا ذکر واضح طور پہ قرآن و حدیث میں ملتا ہے. مثلا محرم الحرام میں یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں, پھر عشرہ ذوالحجہ, اس کے سارے پورے 10 دن جو ہے ہم عبادت کرتے ہیں. حاجی جو ہے حج کر رہے ہوتے ہیں اور ہم یہاں عبادت کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں بھی حج کا ثواب ملتا ہے. پھر یوم عرفہ کا ہم روزہ رکھتے ہیں, کیونکہ یوم عرفہ بہت اہم دن ہوتا ہے, حجاج کرامین وہاں حج کر رہے ہوتے ہیں. پھر یوم نحر یعنی ہم قربانی کرتے ہیں 10 تاریخ کو. پھر ایام تشریق میں بھی 11, 12, 13 ذوالحجہ کو بنا میں ہوتے ہیں حجاج کرامین حضرات, تو ہم بھی یہاں پر عبادت کرتے ہیں. پھر ماہ رمضان میں تو پورے رمضان کے روزے رکھتے ہیں, تراویاں پڑھتے ہیں, اور پھر لیلۃ القدر اس میں آتی ہے آخری عشرے میں, تو جس نے لیلۃ القدر پا لی تو اس کی تو بخشش ہی, ویسے بھی اللہ تعالیٰ رمضان میں تو گردنیں چھڑاتے ہیں اور بخشش کرتے ہیں روزانہ. پھر یوم جمعہ, اور اس کو بھی ہم سورۃ الکہف پڑھتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان نور ہوتا ہے. جمعے کی نماز کا مرد حضرات بہت اہتمام کرتے ہیں, مسجدوں میں جاتے ہیں, خوشبو لگاتے ہیں. پھر ہم ایام بیت کے روزے ہم رکھتے ہیں, 13, 14, 15, سوری 12 نہیں, 13, 14, 15. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے پورے زمانے کے پورے دہر کے روزے رکھے یا پورے رمضان کے روزے رکھے. پھر یعنی ہر مہینے کے قمری 13, 14, 15 ایام بیت کے روزے ہو گئے. پھر شب برات کی عبادت کا کہیں بھی ذکر نہیں ملتا, ہمیں کہیں ذکر نہیں ملتا شب برات کی عبادت کا. ٹھیک ہے, تو اب اس میں کیا ہوتا ہے شب برات کو 15ویں شعبان کے یعنی 14 شعبان ہوتی ہے, 15ویں رات ہوتی ہے. اب غور سے سنیں کیا کیا ہم کر رہے تھے. ساری لسٹ ہماری سسٹر نے, ہماری آئی ٹی انچارج نے, ہماری مانیٹر, جب واٹس ایپ تھا تو ہماری مانیٹر تھی, ابھی ہماری آئی ٹی انچارج ہو گئی ہیں. آپ سب اس میں حصہ لیں تو بہت آسان ہے, کر لیں گی, سیکھ جائیں گی. سب کو آتا بھی ہے ماشاءاللہ, سب کے بچے سکھاتے ہیں. تو نصف شعبان کی رات 15 شعبان 15 کی رات نصف شعبان 15 کی رات کی جانے والی عبادات, اس میں کیا کہ الصلاۃ الالفیہ, وہ کیا ہے؟ نصف شعبان کی رات کی جانے والی ایک عبادت الصلاۃ الالفیہ ہے. اب میری بات سنیں, یہ کیا ہے؟ یہ 100 رکعت نماز ہے, اور ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص 10 مرتبہ پڑھی جاتی ہے, لوگ پڑھتے ہیں. اس طرح سورۃ الاخلاص کی کل تعداد 1000 مرتبہ ہو جاتی ہے. اپنے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں, اتنا تھک جاتے ہیں کہ پھر تہجد نہیں پڑھ سکتے, اس کو پڑھ لیتے ہیں اتنا. تو پھر اس کے بعد یہ کہاں سے آئی یہ رسم؟ بر صغیر پاک و ہند میں اس نماز کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے. لوگ غروب آفتاب سے کچھ پہلے ہی مساجد میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. فرض نماز یا گھر میں خواتین پڑھتی فرض نماز ادا نہ کرنے والے بھی یہ نماز پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ اس رات کی برکت سے ان کے سابقہ تمام گناہ اور خطائیں معاف ہو جائیں گی, اور ان کی عمر, کاروبار اور رزق میں برکت ہو جائے گی. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں کوئی مخصوص نماز نہیں پڑھی, اور نہ ہی خلفائے راشدین نے, اور نہ ہی ائمہ دین نے. امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد, امام ثوری, امام اوزاعی, امام لیث میں سے کسی نے اسے قبول نہیں کیا.
الصلاۃ الفیتہ کو کسی نے قبول نہیں کیا. نیز اس بارے میں جو روایت منقول ہے بالاتفاق تمام اہل علم اور محدثین کے نزدیک موضوع ہیں. اس کی ابتدا کے بارے میں علامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے ہاں بیت المقدس میں نہ صلاۃ الرغائب جو رجب کے مہینے میں پہلے جمعے کو ادا کی جاتی کا رواج تھا، نہ صلاۃ شعبان کا. صلاۃ شعبان کا رواج ہمارے ہاں سب سے پہلے اس وقت ہوا جب 448 ہجری میں ایک شخص ابن ابی الحمرا نابلس سے بیت المقدس آیا. کہاں سے آیا؟ نابلس سے آیا. وہ بہت اچھا قرآن پڑھتا تھا. وہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کھڑا ہوا. اس کی حسن قرات سے متاثر ہو کے ایک شخص اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا، پھر ایک اور، پھر ایک اور، پھر ایک اور، اس طرح کافی لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو. بھی 15ویں شعبان کی رات کو آیا اور حسب سابق لوگوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی. پھر سال با سال اسی طرح ہوتا رہا اور یہ بدعت زور پہ پکڑ گئی، بلکہ گھر گھر پہنچ گئی اور اب تک جاری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بدعت ہے. اس کے بعد ملا علی قاری صلاۃ الفیتہ کے کو موضوع قرار دیتے ہیں. شیخ عبد الرحمن مبارک پوری کو تو آپ جانتے ہیں، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، انہوں نے سیرہ کی کتاب بھی لکھی ہے. تو وہ بھی فرماتے ہیں کہ نصف شعبان کے روزے کی فضیلت میں مجھے کوئی صحیح اور مرفوع حدیث نہیں ملی ہے. اس کے لیے کوئی صحیح حدیث نہیں آتی. حقیقت یہ کہ اس طرح کے اضافے دین میں ہوتے رہتے ہیں اور رفتہ رفتہ دین کا حصہ بن جاتے ہیں. یوں دین اسلام کی اصل شکل مسخ ہو کر رہ جاتی ہے. پھر اس کے بعد رکھتے ہیں سلامی کا روزہ. وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو استقبال رمضان کے طور پہ رکھتے ہیں کہ رمضان کو ہم ویلکم کر رہے ہیں. سلامی روزہ شعبان کے آخر میں رکھا جاتا ہے، جبکہ آپ نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کے بعد کوئی روزہ نہیں رکھنا ہے. ہاں، پیر جمعرات کا رکھ سکتے ہیں، ایام بیت کا رکھ سکتے ہیں. تو یہ اس میں روزے آخر میں رکھتے ہیں کیونکہ آپ نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کے بعد طاقت پیدا ہو جائے، اس لیے کوئی روزہ نہ رکھو، رمضان کا روزہ رکھنے کی طاقت ہو جائے. تو یہ روزہ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور نہ کسی اور کو رکھنے کا حکم دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان باقی رہ جائے تو اس کے بعد روزہ نہ رکھو. اسے جامع ترمذی نے روایت کیا اور آپ ابھی شروع میں حدیث دیکھ بھی چکے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے کوئی شخص روزہ نہ رکھے. البتہ وہ شخص جو اپنے معمول کے مطابق روزہ رکھتا آ رہا ہے وہ رکھ سکتا ہے، جو پیر جمعرات کا عادی ہو وہ رکھ لے. یعنی کسی کا فرض روزہ رہتا ہو تو وہ رکھ لے، یا وہ شخص جو پیر یا جمعرات کے مسنون روزے رکھتا ہے وہ دن رمضان سے پہلے آ رہے ہو تو ایسا شخص روزہ رکھ سکتا ہے. ابھی آپ کی قضا باقی ہے. ابھی یہ حتمی ایک وہ چیز نہیں ہوگی کہ 15 شعبان کے بعد آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. اگر آپ کی منسٹریشن پیریڈ مینسس کی وجہ سے چلے جاتے ہیں روزے، اگر وہ باقی ہیں قضا روزے، تو وہ تو بہت ضروری ہے کہ رمضان سے پہلے رکھ لیں، تو اس کو آپ ضرور رکھ سکتے ہیں 15 کے بعد بھی اگر رہ گئے. ٹھیک ہے، 15 شعبان کی. اس کے بعد تیسری ایک بدعت ہے مخصوص اذکار و حلقے. نصف شعبان کی رات، 15ویں شعبان کی رات لوگ مسجدوں میں حلقہ بنا کر بیٹھتے ہیں اور ہر حلقے کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے. دیگر افراد ذکر اور تلاوت میں اس کی اقتداء کرتے ہیں، اس کی مثلا کلمہ طیبہ، دوسرے اذکار کو خاص طرز اور ترنم کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہ خود ساختہ اعمال ہیں جن کی دلیل قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے. پورا وقت جو ہے تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، جتنے اذکار لا الہ الا اللہ، جتنے اذکار کرتے رہیں، لیکن مخصوص طور پہ جو ہے ہم سوچیں کہ 15ویں شعبان کے اس سے تو وہ اس نیت سے نہیں کرنا چاہیے. نصف شعبان کی رات اور مختلف رسومات ہوتی میری بہنوں. قبرستان جانا، ٹھیک ہے. نصف شعبان کی رات کے بارے میں ایک بات مشہور کر دی گئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات بقیع کے قبرستان تشریف لے گئے اور دلیل کے طور پر مندرجہ ذیل روایت پیش کی جاتی ہے کہ کیا ہے وہ روایت جو کہ صحیح روایت نہیں ہے. ام المومنین عائشہ سے لوگ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے پاس ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہوتی تھی، ہر زوجہ محترمہ کے پاس آپ کی ہر رات باری ہوتی تھی، تو فرماتی کہ جب میری باری ہوتی، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے پاس ہوتی تو آخر رات میں بقیع قبرستان کی طرف نکلتے اور کہتے السلام علیکم دار قوم مومنین وآتاکم ما توعدون ادا مؤجلون وإنا انشاء اللہ بکم لاحقون اللہم اغفر لی آل بقیع الغرقد. اس کو صحیح مسلم نے روایت کیا، لیکن یہ جو ہے موضوع حدیث ہے. سلام ہو تم پر اے گھر والوں مومنوں، جس کل کا تم سے وعدہ تھا کہ میں تمہارے پاس آنے والا ہے وہ تمہارے پاس آ چکا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو ہم تم سے ملنے والے ہیں. اے اللہ البقیع برکت والوں کو بخش دے. اس حدیث سے سنتا
نصف شعبان کی رات کو خاص طور پر قبرستان جانے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے معمول کے مطابق قبرستان گئے تھے، آپ معمول کے مطابق چلے گئے تھے، جبھی تو یہ حدیث ہے، لیکن اس کو جوڑ دیا نصف شعبان سے، ٹھیک ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کا نصف شعبان سے آپ خاص طور پہ 15ویں شعبان کی رات نہیں گئے تھے۔ اس کے بعد ایک اور بدعت ہوتی ہے قبر پر لکڑی گاڑنا، قبر پر لکڑی گاڑ کر مردے کے حسب حال کپڑے پہنائے جاتے ہیں اور اس مردے سے باتیں کی جاتی ہیں، دعائیں اور ذریعہ وزاری کی جاتی ہے، ان اعمال کا دین سے میری بہنوں کوئی تعلق نہیں۔ پھر روحوں کی واپسی، ایک اور بدعت، بعض لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خاندان کے میتوں کی روحیں اس رات اپنے گھر آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ ان کے لیے کیا پکایا گیا ہے، استغفر اللہ، چنانچہ لوگ مٹھائیاں، حلوے اور دیگر اشیاء بنانے کا اہتمام کرتے ہیں، انہیں گھروں میں مخصوص مقامات پر رکھا جاتا ہے تاکہ میت کی روح وہاں آ کر خوش ہو، اس طرح گھروں کو صاف کیا جاتا ہے۔ یہ من گھڑت اور بے بنیاد باتیں ہیں، کیونکہ قرآن اور سنت کے مطابق نیک روحیں علیین میں ہیں اور بری روحیں سجین میں ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کا یہ حساب توڑ کر دنیا میں آ جانا گویا اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ یہ تو ایسا بنا کہ حساب توڑ کے آ گئی، وہ تو وہاں سے روحیں آ ہی نہیں سکتی ہیں حساب توڑ کے اپنا، تو یہ اللہ کے اصول کے، اللہ کے قانون کے خلاف ورزی ہے کہ وہ علیین سے اور سجین سے کیسے آ گئے، نیک روح علیین میں اور بد روحیں سجین میں۔ تو اور قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے، سورۃ المومنون آیت 160 دیکھیں اسکرین پہ، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک ایک پردہ ہے، یعنی کہ موت کے بعد جو ہے کہاں ہوں گی ہم لوگ، کہاں ہوگی ہمارے جسم، عالم برزخ میں، یعنی کہاں ہوگی، قبر میں ہوں گے ہم لوگ، قبر میں ہوں گے۔ یعنی بعض لوگوں کا خیال یہ کہ جب تک شب برات کا موقع پر ختم کی رسم ادا نہ کی جائے تو میت کا شمار مردہ میں نہیں ہوتا، وہ تو مردہ ہے، آلریڈی میت مردہ ہے اور اس کی روح معلق رہتی ہے، یہ بھی ایک غلط عقیدہ، کسی کی روح معلق نہیں ہے۔ موت جب نزاع و سکرات کا وقت آیا، جہاں کنی ہو گئی، اسی وقت فرشتے موجود تھے، ملک الموت بھی موجود تھے، ان کے ہیلپر فرشتے بھی موجود تھے، انہوں نے جو ہے ملک الموت نے جان نکالی اور پلک جھپکنے کی بھی مدت تک اس روح کو جو ہے فرشتوں نے ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیا، اسے لے لیا اور کفن لائے تھے، نیک روح کے لیے خوشبو والا کفن، اور وہ آسمانوں پہ لے گئے اس کو، اور پھر وہ ساری آپ کو حدیث مبارکہ پتہ ہے، پھر جو ہے وہ نیک روح کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین میں لے جاؤ، میں زمین سے ہی اٹھاؤں گا۔ اسی طرح بری روح کے ساتھ تو آسمانوں میں اس کو کہا جاتا ہے کہ خبیث کی روح ہے، بڑی بدبو آتی ہے، بدبو آ رہی ہے، بہت بدبو اس میں ہوتی ہے، اس کے بدبودار کفن بھی لایا جاتا ہے، اس کو سجین میں ڈال جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک غلط عقیدہ ہے جس کا ثبوت قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں نہیں ملتا کہ وہ گھروں پہ آتی، یہ ہمیں ملا ہے حدیث اور قرآن سے کہ جو ابھی میں نے سارا پڑھ کے بتایا۔ اس کے بعد ایک اور بدعت ہے کہ مردوں کی عید، بعض لوگ نصف شعبان کو مردوں کی عید کہتے ہیں، ان کے مطابق عید الفطر زندوں کی عید ہے جبکہ شب برات مردوں کی عید ہے، اگر کوئی مر جائے تو شب برات کا فاتحہ دلائے بغیر کوئی خوشی کا دن نہیں منایا جا سکتا، یہ بھی ایک من گھڑت بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو شب برات کے دن جو ہے کچھ بھی نہیں مردوں کے لیے وہ کرنا۔ حلوہ پکانا، تو کیا تھا، بعض لوگ نصف شعبان کو مردوں کی عید کہتے ہیں، ان کے مطابق عید الفطر زندوں کی عید ہے جبکہ شب برات مردوں کی عید ہے، اگر کوئی مر جائے تو شب برات کی فاتحہ دلائے بغیر کوئی خوشی کا دن نہیں منایا جا سکتا، یہ بھی ایک من گھڑت بات ہے۔ اس کے بعد حلوہ پکانا، نصف شعبان کے دن حلوہ پکا کر تقسیم کرنا بھی ایک ضروری امر بن چکا ہے، سوجی کا حلوہ الائچیاں ڈال کے اتنا خوبصورت خوشبودار بناتے ہیں، اور اس فعل میں عوام کی اتنی بڑی تعداد، کسی طرح کے بھی حلوے سوجی کا بھی بن رہا ہوتا ہے، کوئی کون سا، اس فعل میں عوام کی اتنی بڑی تعداد شامل ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے، اور وہ لوگ دلیل یہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارکہ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے تو ان کو حلوہ بنا کر کھلایا گیا تھا، حالانکہ جنگ احد تو شوال میں ہوئی ہے اور آپ کا دندان مبارک تو شوال میں شہید ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور حلوہ شعبان میں پکایا جاتا ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ بعض لوگ، ویسے آپ پکا لیں، ہم پکا لیتے ہیں، ویسے کوئی حد نہیں، روز پکتا ہے ماشاءاللہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع میں دانت شہید کیے اور انہوں نے حلوہ کھایا، اس روایت میں بھی کوئی صداقت نہیں میری بہنوں، اس طرح کی بے بنیاد باتوں کی ایک طویل فہرست پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد چراغاں، آتش بازی چھوٹے پیمانے پہ بھی ہوتی ہے، بڑے پیمانے بھی ہوتی ہے، ہمارے ملکوں میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں،
جابیں نہیں ہیں، پینڈیمک کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں آ گئی ہیں، بیمار ہیں لوگ، ڈاکٹر کے پیسے نہیں ہیں، لیکن چراغا ہوگا۔ گھروں، چھتوں، مسجدوں اور درختوں اور قبرستانوں وغیرہ پر چراغا کرنا، قندیلیں روشن کرنا، پٹاخے چھوڑنا، آتش بازی کرنا، پوری رات اس کھیل تماشے کے ساتھ جاگ کر گزارنا۔ پھر اس میں کیا ہوتا ہے، عشاء بھی گئی، اس میں تہجد، جو کہ تہجد کے وقت کتنا فضیلت کا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کرتے ہیں، وہ سارا وقت گیا۔ کھیل تماشے، آتش بازی، چراغا نصف شعبان کی رات میں ایک معمول بن چکا ہے۔ دراصل یہ ہندوؤں کی دیوالی اور مجوسیوں کی آتش پرستی کی نقل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جبکہ اور پڑوسی ملک ایک دوسرے سے ہم کاپی کرتے ہیں ایک دوسرے کو، واقعی، جبکہ رسول وسلم نے غیر مسلم اقوام کی مشابہت سے سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ حدیث مبارکہ پڑھیں، بڑی اسکیری ہے۔ اسکرین پہ دیکھیں کیا فرمایا اللہ کے سنیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے انہی میں سے۔ اگر ہم ان قوموں کی جو کہ مسلمان نہیں ہیں ان کی مشابہت کرتے ہیں، ان کو دیکھ کے ریچولز بناتے ہیں، رسمیں کرتے ہیں، تو پھر ہم انہی میں سے ہیں۔ اللہ نہ کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور پھر بدعتی تو کیونکہ ثواب کی نیت سے کر رہا ہوتا ہے تو توبہ بھی نہیں کرتا، اسے تو توبہ بھی وہ نہیں کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں ثواب کرتا ہوں۔ اب کچھ ضعیف روایات ہمیں ملتی ہے نصف شعبان کی رات کی فضیلت سے متعلق، جو روایات بیان کی جاتی وہ نہایت ضعیف ہیں، جس سے استدلال کرنا کسی صورت درست نہیں۔ مثلاً انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کے سب سے دریافت کیا گیا کہ ماہ رمضان کے بعد کس ماہ میں روزہ رکھنا افضل ہے، تو آپ سب نے فرمایا ماہ رمضان کی تعظیم میں شعبان کا روزہ۔ پھر دریافت کیا کہ کس ماہ میں صدقہ و خیرات کرنا افضل ہے، آپ سب نے فرمایا ماہ رمضان میں صدقہ کرنا۔ امام ابن الجوزی اس حدیث کو صحیح نہیں کہا کیونکہ اس کا ایک راوی صدقہ بن موسیٰ درست نہیں۔ ابن حبان نے کہا کہ صدقہ جب روایت کرتا ہے تو حدیثوں کو الٹ کر دیتا ہے۔ امام ترمذی نے کہا کہ محدثین کے نزدیک صدقہ قوی نہیں ہے، اس کے علاوہ یہ روایت ابو ہریرہ کی یہ صحیح حدیث کے مخالف ہے جس میں بیان ہے کہ ماہ رمضان کے بعد افضل روزہ محرم کا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گم پایا۔ یہ بھی جو ہے ضعیف روایت ہے جو میں پڑھ رہی ہوں، تو میں نے کہا ساری ہم پڑھ لیتے ہیں کہ کون سی ضعیف روایت پہ عمل ہو رہا ہے اور کون کون سی بدعتیں کری جا رہی ہیں اپنی طرف سے گھڑ کے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گم پایا، میں نے آپ کی تلاش میں نکلی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں ہیں، بقیع غرقد کا قبرستان۔ جو لوگ گئے مکہ مدینہ گئے انہوں نے، آپ کو پتا ہے بقیع ہے، سب کو ویسے بھی سب کو پتا ہے۔ مجھے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کو دیکھ کر، کیا تو اس بات کا خوف کھاتی ہے کہ تجھ پر اللہ اور اس کا رسول ظلم کریں گے؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے سمجھا کہ آپ کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ماہ شعبان کی نصف شب کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر رات آسمان دنیا پہ تجلی فرماتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، کوئی مانگنے والا کہ دے دوں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ بخشش کر دوں۔ امام ترمذی نے کہا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث کو ہم حجاج کی سند سے جانتے ہیں، اور میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام دارالقطنی نے کہا یہ حدیث کئی سندوں سے مروی ہے، اس کی سند مضطرب اور غیر ثابت ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں موضوع روایات۔ بہت سی روایات تو موضوع یعنی من گھڑت ہیں جن کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا بھی گناہ ہے۔ رجب اللہ کا مہینہ اور شعبان میرا مہینہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ حافظ ابو الفضل بن ناصر رحمہ اللہ نے اس کے ایک راوی ابو بکر نقاش کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ دجال اور حدیث گھڑنے والا ہے۔ ابن وحیہ، علامہ ابن الجوزی، علامہ صفائی اور علامہ سیوطی نے اسے موضوع قرار دیا ہے۔ اتنے بڑے بڑے ائمہ کرام اور اسکالر جن کو وہ صحیح حدیثیں بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ موضوع حدیث ہے۔ کتنا دیکھے کام ہوا ہے ماشاءاللہ دین میں کہ سب نکال کے دے دیا کہ کون سی موضوع ہے، کون سی گھڑی ہوئی ہے، کون سی فیبریکیٹڈ ہے۔ علی جو شخص نصف شعبان کو 100 رکعت نماز پڑھے اور اس کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص 10 مرتبہ پڑھے، اے علی کوئی بندہ نہیں جو ان نمازوں کو پڑھے مگر اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت اور ضرورت کو جو وہ اس رات مانگے پوری کر دیتا ہے۔ علامہ ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے موضوع ہونے میں مجھے کوئی شک متردد نہیں، اور اس حدیث کے تینوں طرف میں مجہول اور انتہائی درجے کے ضعیف راوی ہیں۔ علامہ ابن القیم، علامہ سیوطی اور علامہ شوکانی نے بھی اسے موضوع قرار دیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ نصف شعبان کی رات میں 100 رکعت نماز پڑھتے تھے،
بدعت ہے، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ الاخلاص 10 دفعہ پڑھنا، یہ انہوں نے اس کو بدعت قرار دی۔ جو شخص نصف شعبان کی 15 شعبان کی کو 12 رکعت نماز پڑھے جس میں ہر رکعت میں قل هو اللہ 3 بار پڑھے تو نماز مکمل کرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے، حالانکہ گناہ کتنے بھی کر لے، گناہ کے کام کر لے، سود لے لے، کسی کا مال غصب کر لے، چوری کر لے، ڈاکہ کر لے، کچھ بھی کر لے، لوگوں کو اس کے حق نہ دے، بیوی کو خرچہ نہ دے، کچھ بھی کر لے، تو وہ بس یہ پڑھ لے گا تو جنت میں چلا جائے گا۔ 12 رکعت پڑھ لے گا، ہر رکعت میں قل اعوذ پڑھے گا۔ علامہ ابن قیوم، علامہ سیوطی، علامہ ابن الجوزی نے اسے موضوع قرار دیا ہے۔ اس کے راویوں میں ایک پوری جماعت مجہول لوگوں کی ہے۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان ہو تو تم اس رات قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے۔ اور جو ہم کرتے ہیں ہمارے یہاں ہوتا چلا ہے، بچپن سے میں بھی دیکھتی ہوں، 15 شعبان کو عبادت کرتے ہیں، دوسرے دن روزہ رکھتے ہیں، اور کہتا ہے کہ کوئی ہے مغفرت کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں، کوئی ہے بے روزی کا خواستگار کہ میں اسے روزی دوں، کوئی ہے مصائب کا گرفتار کہ میں اسے عافیت دوں، اور کوئی ہے، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر رات آسمان دنیا پر تجلی فرما کے یہ سوالات کرتے ہیں اور دینے کو، بخشش کرنے کو، حاجت پوری کرنے کا کہتے ہیں مانگو۔ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اس کے راویوں میں ابو بکر بن عبداللہ بن محمد بن ابی صبرہ ہے، جس کے بارے میں امام احمد، امام ابن معین اور حافظ ابن حجر وغیرہ نے کہا ہے کہ یہ حدیثیں گھڑا کرتا تھا۔ ان لوگوں کو سب پتہ ہے کون گھڑا کرتا تھا، کون موضوع۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان ساروں کا، میری بہنوں، ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ان روایت کے مطالعے کے بعد بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جشن شب برات اور اس میں کی جانے والی عبادت کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ حقیقت یہ کہ تمام عبادات کا اصل مقصد اللہ کی خوشنودی اور رضا حصول ہے۔ ہمیں بالکل اختیار نہیں کہ ہم خود سے دین میں کسی عبادت کو کسی خاص وقت یا طریقے سے متعین کر لیں، جس کا حکم اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں نہیں دیا۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہم اللہ کے دین کو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو نامکمل سمجھنے کی عظیم غلطی کر رہے ہیں اور ایک بدعت کے مرتکب ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الشورى آیت نمبر 21، ارشاد باری تعالیٰ ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، ٹھیک ہے، ہم لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے لیے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دن مقرر کر دیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے؟ اللہ نے تو ہمیں ان باتوں کی اجازت نہیں دی ہے کہ یہ ساری ریچولز اور یہ سب بدعت کرنے کی، لہٰذا ضروری ہے کہ جس وقت، طریقے، تعداد، انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی یاد کرنے کا حکم دیا ہے، ہم ان کو اسی طرح ادا کریں، جو جس وقت پہ کہا ہے، جس طریقے پہ کہا ہے، جس تعداد میں کہا ہے، ہم ان عبادات کو اسی طرح کرنے، جس طرح حکم دیا اسی طرح انداز میں کریں۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحجرات 1 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والے لوگوں، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہ دونوں آیت بھی ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں کہ اللہ رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے، جتنا کہہ دیا گیا اتنا ہی ہمیں کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث مبارکہ ہے، کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر نیا کام دین میں بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر اور گمراہی آگ میں لے جانے والی۔ تو دین میں جو بھی نیا کام اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے جو لوگ کر رہے ہیں اور جو بچپن سے ہم دیکھتے رہے ہیں، ہر نئے کام کو بدعت کہتے ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے جو ہمیں گمراہ کر دیتی ہے۔ اور گمراہی ہمیں کہاں لے جائے گی؟ دین تو آیا ہے گمراہی کے، ظلمت کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے، بھٹکنے سے نکالنے کے لیے اور جنت حاصل کرنے کے لیے۔ اور پھر بدعت جو ہے دین میں نیا کام اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے کرنا گمراہی ہے، اور پھر گمراہ ہو جائیں گے تو گمراہی کہاں لے جائے گی؟ ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحشر آیت نمبر 7 میں کہ آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے لے لو، جس سے تمہیں روکے اس سے باز آ جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت سزا
دینے والا ہے. ایسی چیزیں ہمیں نہیں کری. ایسی بہت سی غیر تحقیق شدہ باتیں ہمارے دین میں داخل ہو چکی ہیں. کس وجہ سے داخل ہوئی ہیں؟ اکثر جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے. علم ہی نہیں ہمیں دین کا، اور جو ہے پہنچاتے ہی نہیں، ایسے ہلکے ہی نہیں رکھتے. ایسے ہلکے رکھیں، دین کو پہنچائیں. یہ ہماری ہم جو رکھتے ہیں محفلیں، جو ہم درس رکھتے ہیں، ہر چیز ہمارے سیزنل درس بھی ہوتے ہیں. رمضان پہ ہوتے ہیں، شعبان پہ، شوال پہ، محرم پہ، اور سارے ٹاپکس بھی ہوتے ہیں. دیکھیں آج ہم نے شعبان پہ بھی کر لیا. تو ایسے حلقوں میں جہاں بھی ایسے حلقے ہوں وہاں پہ جو ہے ضرور لوگوں کو بلائیں اور بتائیں کہ ہم ہفتے میں 4 بار رکھتے ہیں اور ہر چیز کور ہونے کی کوشش ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کور کروا دے جو چیزیں رہ گئی انشاءاللہ. تو یہ جہالت کے اندھیرے کیسے چھٹیں گے جب تک ہم شیئر نہیں کریں گے، اس محفل میں لوگوں کو نہیں لائیں گے. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں. مجھے پتا ہے آپ بتاتی ہیں، دوسرے ملکوں میں بھی آپ لوگوں نے بتایا ہوا ہے ماشاءاللہ. تو پاکستان سے بھی اس وقت ہماری بہنیں موجود ہیں. تو یہ جہالت کے اندھیرے اس وجہ سے ہو رہا ہے، لا علمی ہے، دین کا علم ہی نہیں ہے، یا نادانی کے سب یہ ہو رہا ہے. تو انہیں رسول، اور پھر لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب بھی کیا جاتا ہے کہ اس کو یہ موضوع حدیث گھڑ گھڑ کے بتا کے اور اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں، جو کہ بہت گناہ ہے. اور بعض اوقات جانتے بوجھتے غلو کرتے ہوئے ایسا کیا جاتا ہے. اس سے اجتناب اور بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری ایک حدیث مبارکہ ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار. ٹھیک ہے، تو جس نے جان بوجھ کے حدیث دکھا دیں، وہ حدیث دکھا دیں. ہاں، من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار. جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ گھڑا، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو یہ بیچارے آپ سسم پہ جھوٹ گھڑتے ہیں یا پھر عمل بھی کرتے ہیں، ایسی بدعات بھی کرتے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ جہنم میں. تو ان سب کو بچا لیجئے، سب کو زیادہ سے زیادہ اس درس کا بتایا کریں، ان کو کلاسز کا بتایا کریں. تو اللہ تعالیٰ، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور آیت دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. اور تمہیں جو کچھ رسول دے لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو وحی نازل ہوئی، ہمیں قرآن جو وحی اترا اس کو خود بھی عمل کر دکھایا، بھی کر کے دکھایا، سکھایا بھی، پڑھایا بھی. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. قرآن و حدیث سے سب سکھا دیا، بتا دیا. اور پھر صرف سکھایا بتایا نہیں، خود بھی ہمیں عمل کر کے دکھایا، خود بھی اس پہ عمل کیا. تو ہمیں سب کچھ دے دیا، کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ ہم ادھر ادھر سے جو ہے چیزوں کو لیں. اس کے بعد ایک اور آیت ہم دیکھ لیتے ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام دین ہونے پر رضامند ہو گیا، راضی ہو گیا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 کی آیت ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے. تو اس کے بعد میری بہنوں کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ ہم جو ہے کوئی ایسا بدعت کر بھی رہے ہیں تو ہم کسی انفلوئنس میں آ جائیں والدین کے، بزرگوں کے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ والدین، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ دیکھیں آیتیں آتی اپنے حقوق کے بعد کہ میرے ساتھ شرک نہ کرو، لا تشرکوا باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، اور وبالوالدین احسانو، والدین کے ساتھ احسان. اپنے حقوق کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیشہ والدین کی بات کرتے ہیں. لیکن والدین کے لیے بھی کہا ہے کہ اگر والدین دین سے روکتے ہیں، نماز روزے، ان کی عزت اپنی جگہ، ان کی خدمت اپنی جگہ، ان کی تعظیم اپنی جگہ، لیکن وہ بھی اگر اللہ رسول کے دین سے روکتے ہیں کہ نماز نہ پڑھو، روزے نہ رکھو، زکوٰۃ نہ دو، کسی بھی احکام سے روکتے ہیں تو وہ ہمیں نہیں ماننا ہے. آپ کو پتہ ہے ام سلمہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو ان کی والدہ مکے سے آئیں، وہ ابھی دین پہ ابھی وہ ایمان نہیں لائی تھیں، کافر تھیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ میں کیا کروں، میری والدہ مکے سے تشریف لا رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا ہے. مشرک اور کافر والدین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا ہے، لیکن دین کے معاملے میں ان کی ہمیں بات نہیں ماننی. پھر ہم دوبارہ سے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں، کیا ہے جو ضلالت پہ حدیث. اچھا ابھی ہم دیکھتے ہیں، نہیں وہ دکھا دیں، یہ والی دکھا دیں. تو دوسرا کیا ہوگا
کہ اگر ہم بدعتیں کریں گے، کیونکہ بدعتی تو توبہ بھی نہیں کرتا، وہ تو ثواب کی نیت سے کرتا ہے. تو آپ دیکھیں حدیث مبارکہ ہمارے سامنے اسکرین پر، ہم بدعتیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ سسم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینا بھی نہیں ملے گا. ابو ہریرہ، ہم حدیث سے پڑھتے ہیں پورا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ میری امت میرے پاس حوض کوثر پر آئے گی، میں لوگوں کو اس طرح ہٹاؤں گا جس طرح کوئی شخص اپنے اونٹوں سے کسی دوسرے شخص کے اونٹوں کو ہٹاتا ہے. صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہمیں پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تمہاری ایک خاص نشانی ہوگی جو کسی دوسرے میں نہیں ہوگی. تم وضو کے نشانات کی وجہ سے چمکتے ہوئے اعضاء کے ساتھ آؤ گے. تم میں سے ایک گروہ میرے پاس آنے سے روک لیا جائے گا. میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ میرے ساتھی، میرے پیروکار ہیں. ایک فرشتہ مجھے جواب دے گا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیسے کیسے نئے کام ایجاد کیے تھے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ حوض کوثر سے پانی نہیں دیا جائے گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر سے پانی ہی نہیں ملے گا تو آگے منزلیں کیسے پار ہوں گی؟ تو میری بہنوں، بہت بچنا ہے. ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے، بندوں کو خوش نہیں کرنا ہے، چاہے والدین اور بزرگ ہی نہ ہو. اب جو لا علمی میں ہو گیا اس کے لیے بہت زیادہ توبہ استغفار کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ وہ تو لا علمی میں ہو گیا. کیونکہ بچپن میں دیکھا تھا انڈیا پاکستان میں تو کرتے چلے آئے تھے، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں نے اس طرح کی بدعت، یہ جو ابھی چراغاں کی بات ہوئی تھی نا، تو آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا. میں نے اپنی بزرگوں کو، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، میری والدہ کو، خالہ کو، نانی کو، تمام جتنی بھی ہمارے گھر جتنے بھی گھر تھے سارے، میں نے یہ دیکھا تھا. ممبئی میں بھی میں نے دیکھا، اپنے بچپن میں جانے کا اتفاق ہوا تھا. اور میں نے کراچی میں بھی دیکھا پوری عمر کے بچپن میں. ہر شادی کے بعد تو نہیں معلوم کیا ہوا، تو اور کیا بتاتے بھی تھے ہم تو کہ بھئی اب ہمیں پتہ چل گیا ہے دین اور یہ نہیں ہونا چاہیے، بدعت ہے. تو وہ مٹی کے چھوٹے چھوٹے، جس کو کوڑی، مٹی کی کوڑی کہتے تھے، مٹی کے چھوٹے چھوٹے برتن ہوتے، پیالے ہوتے، اس میں تیل ہوتا تھا. پھر وہ اس کی بٹی بنائی جاتی تھی، روئی کی، آپ سب کو یاد ہوگا، روئی کی بٹی بنائی جاتی تھی، اس کو جلایا جاتا تھا. اگربتی لوبان بہت جلتا تھا کہ ابھی روح آئے گی، یہ سب کچھ ہوگا. اس کے بعد تھوڑا سا زمانہ، مجھ سے، میں زمانے سے ہوں، زمانے کو برانے کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو تھوڑا سا وقت آگے بڑھا، دور چینج ہوا، جس طرح ٹیکنالوجی اور ترقی ہوتی چلی جاتی ہے. تو میں نے دیکھا ہمارے یہاں لوگوں کو، کچھ لوگ تھے، کچھ بچے ہی تھے، تھوڑے سے بڑے تھے ہم سے، ہم تو بچہ تھے، وہ کچھ بڑے بڑے لوگ تھے، اب تو بڈھے ہو گئے. تو وہ ان میں سے کوئی کیا کرتے تھے، ایک شیشے کی ٹیبل رکھتے تھے، گلاس رکھتے تھے، پتہ نہیں کیا پڑھتے تھے، کیا رکھتے تھے، کہتے تھے ہم روحوں کو بلاتے ہیں. تو روح بلاتے ہیں، روح آ رہی ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے، روح گھر میں نہیں آتی ہے. ابھی آپ نے پڑھا کہ روح یا تو نیک روح علین میں ہے، سجین میں، اللہ کے حساب سے، اللہ کی قید سے وہ آ ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، کوئی نہیں آ سکتی روح. تو ویسے آپ کو اگربتی جلا لیں، لوبان جلا لیں، آپ سعودی عرب جاتی ہے بخاک جلا لیں، اس کے تو بہت اچھے اس کو جلانے کے لیے بہت اچھے کیا کہنا چاہیے، وہ گلدستے ٹائپ کا بنا ہوا ہوتا ہے، کچھ پیالے ٹائپ کا بنا ہوا ہوتا ہے. ہمارے زمانے میں تو ہماری مائیں لوہے کے جلاتی تھی، لوہے کا گول کچھ ہوتا تھا، اس میں لمبی سی ڈنڈی لوہے کی ہوتی تھی، وہ پکڑتے تھے، پورے گھر میں دھونی دی جاتی تھی. تو جو ہے اب تو بہت ماڈرن چیزیں آ گئی ہیں. اگر وہ آپ سعودی عرب، ابھی فلائٹس بند ہیں، تو میں پوچھتی رہتی ہوں نا کہ فلائٹ کھل گئے، فلائٹس بند ہے. تو آپ ایسٹوریا میں، پورا عربک علاقہ آپ جاتی ہوں گی وہاں شارما وغیرہ کھانے کے لیے، تو وہاں یہ چیز بخاک آپ کو مل جائے گا. اپنے گھر میں خوشبو جلا لیں، بہت اچھا بخاک وہاں کا مل جائے گا. اور یہاں کچھ ایسی لوکل چیزیں بھی بنتی ہوں گی، تو سعودی عرب کے بخاک میں بھی بڑی خوشبو ہوتی، وہ جلا لیں اپنے گھر میں. اور جو ہے عود جلا لیں، کچھ بھی جلا لیں آپ، اچھی چیزیں، عود وغیرہ جلا کے خوشبو کر لیں آپ. آج کل تو کینڈلز بھی ایسی آ جاتی ہیں، اگربتی جلا لیں، لبان جلا لیں. لیکن نیت نہیں یہ ہونی چاہیے کہ آج کل تو ہم بڑے ماڈرن ہو گئے ہیں، ماشاء اللہ اسپرے ایسے کر دیتے ہیں کہ وہ اتنے خوشبو والے ہوتے ہیں، جو فلیور چاہے وہ لے لیں ماشاء اللہ. تو میں بتا رہی تھی کہ اس طرح کی چیزیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی کہ اس طرح کی بٹی بنتی تھی، اور ایک نہیں بہت سے دیے، اس کو دیے کہتے تھے، بہت سے دیے کہتے ہیں اس کو، وہ جلائے جاتے تھے. تو اپنے اوپر بوجھ لادا ہوا تھا ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے، اور بیچارے لا علمی میں کر رہے تھے. اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کو اللہ معاف کر دے، جو ہیں ان کو ہدایت دے دیں. اور ہمارا کام ہے کہ بتانا ان کو نا یہ حدیث مبارکہ سب. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلو محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار. ہر نیا کام دین میں بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی آگ میں جانے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے کہ ہم قرآن و سنت پہ عمل کریں، اور لا علمی سے
اندھیروں سے خود بھی نکلیں اور لوگوں کو بھی نکالیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پہ چلنے کی۔ تو ابھی 5 منٹ ہیں آپ کے پاس، تو جلدی سے کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ ان بدعات کے بجائے آپ یہ بتائیں، مجھے معلوم ہے اسکرین شاٹ بھی لیتی ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی، کچھ بہنوں نے بتایا کہ ہم اسکرین شاٹ لیتے ہیں، آگے فارورڈ کرتے ہیں گھر والوں کو، دوستوں کو۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عوض اسے جہنم سے 70 برس کی مسافت دور کر دیتا ہے۔ تو ہم نے شعبان میں روزے رکھے، پھر جمعرات کے، ابھی کچھ بہنیں ایام بیت کے روزے سے بھی ہیں۔ اور پھر اگلی حدیث ہے، ہم دیکھتے ہیں تو 70,000 برس کی مسافت سے ہمارا چہرہ آنکھ سے دور ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام بیت 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخوں میں روزے رکھنے کا حکم فرماتے پورے سال روزے رکھنے کی مثال ہے۔ تو اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے تو پورے سال کے روزے رکھنے کی مثال ہے، اور کہیں آتا ہے کہ پورے دہر کے روزے رکھنے، پورے زمانے کے روزے رکھنے کی مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان ہو جائے تو روزے نہ رکھو جب تک کہ رمضان نہ آ جائے۔ تو آپ جو ہے یہ ایام بیت کے رکھ کے روزے نہیں رکھیں تاکہ آپ میں طاقت پیدا ہو جائے، مجھ میں اور آپ کے۔ لیکن پھر جمعرات آ جاتا ہے تو آپ ضرور رکھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث مبارکہ کہ نماز کو دیکھ لیتے ہیں کہ بہت اچھی خوشی و خضوع سے ہم لوگ نماز پڑھیں۔ مطلب یہ بڑے مہینے ہیں اس پہ کرنے کے کام، اب تو بہت بہت تھوڑا ہی رہ گیا ہے، تھوڑے دن رہ گئے رمضان المبارک میں، اور آپ ماشاءاللہ ایک عبادت کر چکی ہیں۔ ہم سب لوگوں نے ماشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، وما توفیق الا باللہ، ہم نے تو رجب سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہم نے چلے، اور ہم سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کو قصد دیتے تھے رجب سے ہی رمضان کے لیے، تو ہم نے بھی قصد دیا تھا ماشاءاللہ، دورہ قرآن بھی ہم نے کر لیا۔ اب میں روزانہ ڈال رہی ہوں، میں پہلا پارہ ڈال چکی ہوں، اس کی بھی ہم لوگ سن رہے ہیں۔ اب تو وہ ہمارے گھر کی کھیتی ہو گئے، 15 منٹ 20 منٹ کچن میں تو 2 گھنٹے لگتے ہیں پورا۔ آپ مائکرو ویو کسی پہ، میرا ضروری نہیں کہ مائکرو ویو پہ رکھے، میری تو باتیں بس سنا کرے وہ، کیونکہ مجھے سوٹ کرتا ہے مائکرو ویو بہت صاف ستھرا، تو اس پہ میں اپنا موبائل رکھ کے سنتی ہوں۔ تو آپ کی جو جگہ، جو آپ کا کاؤنٹر آپ کو لگے کہ بہتر ہے، جس سے آپ کا موبائل خراب نہیں ہوا، تو سنتے رہیے۔ آپ بستر پہ لیٹے ہوئے سن سکتی ہیں، صوفے پہ بیٹھے ہوئے سن سکتی ہے، کچن میں ہمارا خواتین کا زیادہ وقت لگتا ہے، وہاں ہم سن سکتے ہیں، تو ہمیں اور کلیئر ہو جائے گا، جو باتیں اور سمجھ میں آ جائیں گی۔ دورہ قرآن جو ہم نے کیا تھا اس کی، اور ٹائم ہو تو اسکرین بھی دیکھ لیا کریں، اور پھر نمازوں کو اچھی کر لیں۔ ان دنوں میں نماز قیامت کے دن برہان اور نجات کا ذریعہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کی حفاظت اور پابندی کی تو اس شخص کے لیے روز قیامت نور، دلیل اور نجات ہوگی۔ تو نماز کی حفاظت کرے، اس کو پابندی وقت سے پڑھے، اول وقت میں پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ اور باقی اس کے جو بھی جگہ صاف جا نماز، مجھے پتا ہے وہ سب صفائی کا آپ لوگ خیال رکھتی ہیں، مجھے معلوم ہے۔ اس کے بعد یہ حدیث مبارکہ ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ کرنے کے کام ہے، لوگوں کو یہ بھیجیں کہ بدعت نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ریکارڈنگ خوب بھیجیں، جو کرتے ہیں میں بھی بھیجوں گی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا آخری تہائی حصہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلا کر فرماتا ہے کوئی سوالی ہے جو مانگے اور وہ اسے دے دیا جائے۔ طلوع فجر تک یہی کیفیت رہتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، پھر تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تجلی فرماتے ہیں، اور ائمہ کرام کہتے ہیں کہ یہ وقت تو ایسا ہوتا ہے، اور آج کل ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں ایام بیت کے، پیر جمعرات کے، تو سحری تو ہم کرتے ہی ہیں، تو یہ وقت ایسا ہی ہوتا ہے، تو اس میں ہم تہجد بھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور کچھ خواتین تو عادتاً مطلب ان کی عادت ہے مسلسل پڑھتی ہیں۔ تو جو ہے یہ وقت ایسا ہے کہ خوب دعا کریں اپنے بچوں کے لیے، شوہر کے لیے، اپنے تمام مسلمات، مومن مومنات کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، دین اسلام کے لیے، سب کے لیے دعا کریں، اور اپنی نسلوں کے لیے بھی کریں، دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ تو ایسا وقت ہے کہ ایک نشانہ لگانے والا آدمی ہوتا ہے نا، اس کا ایرو جو ہے کبھی نہیں خطا ہوتا، جیسے ایک نشانہ لگاتا ہے، ایرو لگانے والا ہوتا ہے تو بہت ماہر ہوتا ہے، اس کا نشانہ، اس کا ایرو نشانے پہ جو ٹارگٹ کرتا ہے اس پہ پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے تہجد کے وقت جو ہے کہ دعا ایسے ہی ہے کہ وہ ضرور قبول ہوتی ہے انشاءاللہ العظیم۔ تو خوب مانگے، ٹھیک ہے۔ اور ابو موسیٰ رضی اللہ، دوسری حدیث مبارکہ ہے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی، اور پھر اس سے ہمیں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نے حدیث موضوع حدیثیں پڑھی
کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو 15ویں شعبان کو آسمان دنیا پہ تجلی فرما، نہیں، اللہ تعالیٰ تو روزانہ آسمان دنیا پہ تجلی فرماتے، تو تہجد کے وقت درود ہوا مانگے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے سے مرفوعاً مروی ہے کہ جس شخص نے اشراق کی 4 رکعت نماز پڑھی اور ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھی، اس کے لیے جنت میں گھر دیا جائے گا۔ تو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے، اس حدیث کو دیکھیں، اشراق کی 4 رکعت نماز، اصل میں جو 2 رکعت ہم فجر کے سن رائز کے 15 منٹ بعد پڑھتے ہیں سورج طلوع ہونے کے، وہ جو اشراق ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہم ظہر سے پہلے جو پڑھ لیتے ہیں وہ دوحا ہوتی ہے یا چاش کی نماز کہلاتی ہے۔ تو فجر کی نماز کے بعد جو پڑھی 2 رکعت اشراق، تو ائمہ کرام اور علماء کہتے ہیں کہ اشراق، چاش، دوحا ایک ہی نماز ہے ساری۔ تو اگر آپ نے 2 رکعت فجر کے بعد بھی سن رائز کے 15 منٹ بعد بھی پڑھ لی اشراق، تو اس پہ آپ سب نے فرمایا 3 بار کہ حج اور عمرے کا ثواب، حج اور عمرے کا ثواب، حج اور عمرے کا ثواب، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے اشراق مس ہو گئی ہے، ہسبینڈ جا رہے ہیں، بچے جا رہے ہیں، لنچ وغیرہ وہ سب دینا ہے، وہ مس ہو گئی، تو آپ ظہر سے پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ ویسے بھی اشراق بھی پڑھ لی، اس پہ بھی آپ 10 بجے 9 بجے اشراق کے سوا گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد شروع ہو جاتی، تو ظہر سے آدھا گھنٹے پہلے تک آپ پڑھ لیں تو وہ دوحا یا چاش ہو جاتی ہے، تو اس کی آپ 4 رکعت پڑھ لیں، تو ٹھیک ہے، تو وہ 360 جوڑ کا آپ کا جو ہے کفرانہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے جسم میں 360 جوڑ ہے، میڈیکل سائنس نے بتایا، لیکن ہمیں آپ سے 1400 سال پہلے بتا دیا، تو اس کا کفرانہ ادا ہو جاتا ہے۔ اب تو مزید بھی عورتیں نہیں جا رہی، مردوں کے ہاتھ بھیجیں گے، جب وہ جائیں گے ڈونیشن دیں گے تو آپ کا کفرانہ ادا ہو جائے گا، لیکن ضرور دیں صدقہ خیرات۔ اور ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھنے سے مطلب یہ ہے کہ ظہر کے سے پہلے 4 سنت کبھی نہ مس کریں، اس طرح اس کے لیے جنت میں گھر دیا جائے گا۔ ویسے سنتیں 12 ہیں، پورے دن میں 12 سنتیں ہیں، اس کو نہ مس کریں۔ 2 فجر کی، 6 ظہر کی، 8 ہو گئی، 2 مغرب کے بعد کی، اور 2 عشاء میں، تو 12 رکعت سنت تو کبھی نہ مس کرے، جنت ضرور ملتی ہے۔ اور یہاں ظہر کی بھی کہا گیا۔ اور ایک اور بات یہاں پہ حدیث دکھانا میں بھول گئی، میں نے عظمیٰ جی کو بتائی نہیں کہ حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ ظہر کا جو وقت ہوتا ہے وہاں بھی وہ بھی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ظہر کے وقت بھی خوب دعا مانگا کرے اور اول وقت میں نماز پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی اثر چھوٹ گئی گویا اس کے اہل و عیال تباہ ہو گئے اور اس کے مال و اسباب لٹ گئے، اس کو صلاۃ الوسطیٰ کہا ہے قرآن نے، تو صلاۃ الوسطیٰ نہ چھوڑیں، کیونکہ اثر کے وقت بہت ہی اچھا ٹائم ہوتا ہے، انسان چائے پیتا ہے، بازار جاتا ہے، محفلیں بھی جم رہی ہوتی ہے، تو چائے وغیرہ کی، تو قیلولہ کر کے اٹھتا ہے انسان، فریش ہوتا ہے، تو کہیں بھی جائیں، بازار وغیرہ، کسی کے گھر بھی، تو یہ آپ ایسی بن جائیں، ربانی بن جائیں، کیا جہاں نماز نہ ہو رہی وہاں بھی نماز پڑھا دیں، وہ ریا دکھاوے میں نہیں آئے گا، کیونکہ آپ کی نیت تو ہوگی یا نماز نہیں ہو رہی تو میں پڑھ لوں، تو ضرور اثر کی نماز پڑھیں، تو ضرور جہاں نہیں ہو رہی وہاں تو ضرور پڑھے کہ ہمیں دیکھ کے لوگ بھی پڑھ لیں۔ اور ایسا ہوتا ہے میری بہنوں، ایک دن میں اسکائی وی مال گئی افاق کے ساتھ بہت عرصہ پہلے، تو اب ہم سوچیں نماز کہاں پڑھیں، اور پھر میں نے کہا چلو یہ بینچ ہے افاق، میں تو ویسے ہی بیٹھ کے پڑھتی ہوں، میں نے وہاں پڑھ لی۔ تو یقین کریں کچھ عورتیں تلاش میں تھی، جیسے انہوں نے دیکھا ہم پڑھیں، کچھ عرب عورتیں تھیں، کچھ اور عورتیں تھیں، وہ آ گئیں اور انہوں نے بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئیں، اور نماز دوسروں کی بھی ہو گئی، حالانکہ ان کو بیچارہ کچھ دفعہ باتیں ہوتا ہے انسان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، جب ایک آدمی کوئی جگہ بنا لیتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے، تو اس کا بھی فائدہ، تو دوسروں کے ثواب بھی ہمیں اس کو تو ملے گا، ہمیں بھی ثواب ملے، ہم بہت محتاج ہیں، بہت گناہ گار ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکی سے بھی پرہیز نہ کرے۔ آپ سے نے فرمایا کہ کھجور کے اوپر جو چھال ہوتی ہے اس کے برابر نیکی کرنے کے بھی سوال جو ہے گریز نہ کرے، اس کے برابر بھی نیکی کر ڈالے، پتہ نہیں کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے جو جنت میں لے جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا جنت کو انتی من رحمتی، تو میری رحمت میں سے جس کو چاہوں جنت میں ڈال دوں، تو کون سی نیکی اللہ کو پسند ہے؟ نماز گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، تو نماز اول وقتوں میں پڑھے، بہت توجہ دیں، خشوع و خضوع سے پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے سارے گناہ لا کر اس کے کندھے پر رکھ دیے جاتے ہیں، تو جب بھی وہ رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو اس کے گناہ اس سے گر جاتے ہیں، جیسے وہ جھکتا ہے تو کندھے سے گناہ گر جاتے ہیں، سبحان اللہ، تو گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ پھر بہت زیادہ قرآن پڑھیں، تجوید سے پڑھیں، تفسیر سے پڑھیں، اور ہماری تو ریکارڈنگ بھی ابھی میں نے بات کی کھجور کی چھال کی، تو اس پہ 3 طرح سے بہت تفصیل سے وہ آیات آئی تھی، اور کھجور کی چھال کو ہم نے بہت تفصیل سے پڑھا ہے، اس پہ 3 طرح کا ذکر تھا، اور اسکرین پہ بھی آپ نے دیکھا ہے
تو کیونکہ اللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ ارذل العمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا، فرمایا الذین قرأوا القرآن، سو سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے قرآن پڑھا، وہ ارذل العمر بڑھاپے کی طرف نہیں جائیں گے، وہ سٹیاں نہیں جائیں گے۔ ایک بوڑھا ہمیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ انسان تنگ آ جاتا ہے، بوڑھے والدین کو دیکھا ہوگا ایک ایک بات کو ریپیٹ کرنا، ایک ایک بات کو بار بار پوچھنا، بعض بیچارے ایسے ہو جاتے ہیں کہ میں نے کھا لیا کہ نہیں کھا لیا، مجھے دوبارہ کھانا دو۔ ایسا بھی میں نے دیکھا کہ میری ایک کزن تھی، وہ بیچاری کہتی تھی میں کیا کروں، میرے ہسبینڈ جو اتنے بیمار ہو گئے، خود بڑھاپا آ گیا، وہ کھانا کھا کے بولتے تم نے تو مجھے دیا ہی نہیں۔ یعنی اس طرح کی سامنے والے کے لیے پریشانی بن جانا کہ وہ کام ہوا ہی۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں قرآن کو پڑھیں سمجھ کے، تجوید سے، اس سے سب سے پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ارذل العمر کو نہیں پہنچائیں گے۔ آپ اسمارٹ رہیں گی، خوبصورت رہیں گی، بچے اور میاں تو چاہتے ہیں کہ ہم بوڑھے نہ ہوں، خاص طور پہ دماغی طور پہ نہ سٹیائیں کہ لوگوں کو ہم پریشان کر دیں۔ انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے، خوب صدقے دیا کرے۔ آج تو آن لائن بھی صدقہ ہو جاتا ہے، یہ زکوٰۃ کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور پھر درود شریف کا بہت ورد رکھیں، بہت زیادہ درود شریف پڑھیں۔ جمعے کا دن ہے آج، تو آپ کو پتہ ہے درود شریف آپ سے کو پہنچایا جاتا ہے، ایک درود پڑھنے سے 100 رحمتیں آ جاتی ہیں۔ پھر سورۃ القاف بھی آپ نے پڑھ لی ہے آج مجھے پتہ ہے، اور درود شریف بھی پڑھا۔ ابھی بھی جمعہ کا دن باقی، خوب درود شریف پڑھیں۔ جس نے جمعے کے دن سورۃ القاف پڑھی، اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان تک نور پیدا ہوتا ہے، جو قیامت کے دن اس کے لیے روشن ہوگا، اور اس دونوں جمعوں کے درمیان والے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ساری چیزیں بتانے کا، خود بھی، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، کہ ہم بدعت نہ کریں، ہم تو کرتے نہیں انشاءاللہ، اور اگر کسی کے انفلوئنس میں بھی آئے تو نہ کریں۔ تو نصف شعبان کی رات یا پورے شعبان کے مہینے 15ویں شعبان کو یہ بدعت کی بجائے یہ ہم سب نیکیاں روز کریں، جو جتنا ہم نے سب پڑھا، بہت بریف بتایا گیا، لیکن آپ زیادہ بھی اذکار، ذکر اذکار، زیادہ قرآن سب پڑھ سکتی ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ چلے پھر ہم اس پہ کنکلوڈ کرتے ہیں، تو ہم وہ سن لیتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔ سن لیتے ہیں۔ اچھا دعائیں، ادونی استجب لکم، چلیں تو ہم دعا سن کر لیتے ہیں۔ اچھا پھر کیا کریں؟ نیکی کریں، ادفع باللتی یا آسن، کیا کریں کہ برائی کو بھلائی سے دفع کریں۔ کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کریں، اس کو گفٹ دیں، اس سے اچھی طرح پیش آئے، ٹھیک ہے۔ کوئی نئی بات کر رہا ہے اس کو فون کر لیں، بڑے مہینے ہیں تاکہ عبادت قبول ہوں۔ گناہ سے نیکیاں مشکل لگتی ہیں، جبکہ توبہ سے نیکیاں آسان ہوتی چلی جاتی۔ خوب توبہ استغفار کریں تو آپ کے لیے نیکیاں بھی آسان ہو جائیں گی۔ حسن اخلاق کے اعلیٰ نمونے کے طور پر اگر دوسرا اچھا نہیں کر رہا، آپ اچھا کرنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ آیت بتا رہی ہے ادفع، کیا بتا رہی ہے آیت؟ پڑھے ادفع باللتی یا آسن، تو ہمیں اچھا سلوک کرنا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دعائیں، دیکھ لیتے ہیں کہ خوب دعائیں کریں۔ تو دعا کر، جو اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اس کے بارگاہ میں توبہ کرتے رہتے ہیں، تو اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہتے ہیں، خوشحالی اور تکلیف میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں۔ اور جب تکلیف ٹل جاتی ہے تو بھی وہ اللہ کے ہی بن جاتے ہیں۔ مشکل حالات میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ کے آگے رونے سے بھی بہت سی مشکلات آسان ہو جاتی ہے۔ تو آج سے یہ سب کام کرنے کے کام ہیں ہمارے، ٹھیک ہے۔ اگلا اسکرین، ہاں، رسول اللہ نے فرمایا تم اللہ سے دعا مانگو اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی، اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہی اور بے توجہی سے مانگی ہوئی غفلت اور لہو لعب میں مبتلا دل کی دعا نہیں قبول کرتا، تو اس لیے بہت توجہ سے دعا مانگیں، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس طرح نہ کہے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو معاف کر دے، میری مغفرت کر دے، بلکہ یقین کے ساتھ دعا کرے، کیونکہ اللہ پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ یقین سے اللہ ہی تو دے گا نا، اسی سے مانگے۔ اللہ تو چاہے تو قبول کر، تو چاہے تو نہ قبول کر، توجہ ہٹا لی، دعا مانگ رہے، ہاتھ اٹھے ہوئے اور توجہ کہیں اور پڑی ہے کہ اس سے یہ کہہ دوں گی، چولہے پہ وہ رکھ لوں گی، فلاں نے یہ کیوں کہا، فلاں نے وہ کو کہا۔ جتنا گاربیج جو بھرا ہوتا ہے نا میرے اور آپ کے دلوں میں لوگوں کے،
اس کو نکال کے عبادت کریں گے انشاءاللہ. میں بھی فرسٹ لیسن فار می. اور یہ سارا گاربیج تو ہمیں شیطان ہے, یہ شیطان کا گاربیج ڈالا ہوا ہے, وہ آگے بڑھنے ہی نہیں دے گا. اس کو پتا ہے کہ زیادہ سجدے کریں گے جنتی ہو جائیں گے, اور میں سجدے کی وجہ سے مردود ہو گیا. وہ تو ازلی اور ابدی کی دشمن ہے, اس کو دشمن سمجھے. یہ ایک جامع دعا ہے, ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما, اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. تو یہ دعا میں ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ پھر دنیا حسنتوں میں ہم صحت مانگ رہے ہیں, عافیت مانگ رہے ہیں, ایمان مانگ رہے ہیں, تقوی مانگ رہے ہیں, توکل مانگ رہے ہیں. اس دعا کو معمولی نہ سمجھے, کیونکہ بہت مانگی جاتی تو ہمیں اس کی اہمیت نہیں پتہ ہے. اللہ کی محبت مانگ رہے ہیں, اللہ کی رحمت مانگ رہے ہیں. اس کی محبت آئے گی تو دین پہ چلیں گے, اس کی رحمت آئے گی تو جنت مل جائے گی, اور دنیا کے مشکلات آسان ہوگی. رحمت اس کی رحم و کرم ہو جائے تو کتنی مشکلات ہے اس وقت ہمارے پاس, گھر میں بھی ہے, انڈیویجولی بھی ہے, فیملی میں بھی ہے, بچوں میں بھی, شوہر میں بھی. کسی کی کیا کوئی بیماریاں ہیں. سب سے پہلے کوئی یہ نہ کہیں کہ میں تکلیف میں نہیں ہوں, بیماری میں. تو آزمائش ہے, خمسہ مصیبتیں تو دنیا میں آئیں گی. سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا وہ سب آسان ہو جائیں گی. وفی الآخرۃ حسنتوں میں ہم بھلائی مانگتے ہیں اور بخشش مانگتے ہیں, اللہ کا دیدار مانگتے ہیں, جنت الفردوس مانگتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کا ساتھ مانگتے ہیں جنت الفردوس میں. ٹھیک ہے, پھر اب بہت زیادہ دعا کیا کرے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے, معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, بس مجھے معاف فرما دیں. کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اگر میں رمضان پالوں, آخری اشرا پالوں, تو میں کیا دعا کروں؟ تو آپ سب نے فرمایا تھا کہ یہ دعا کیا کرو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اور اپنے لیے انی, مجھے معاف کر دے, لوگوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے انا, ہم سب کو معاف کر دے. ٹھیک ہے, چلے ہم اس پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. تو تھوڑی سی ہم نے پڑھ لیا کہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. درود شریف سن لیتے ہیں, رحمت اور برکتیں نازل ہوں گی انشاءاللہ. وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انشاءاللہ کل ہمارا ختم قرآن ہے, 30th جوز ہے, 30واں پارہ ہے, اور ہم دعائے ختم قرآن بھی ہوگی انشاءاللہ. اور کل آپ کی کسب اور کمائی کا مہینہ ہے, کمائی کا دن ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ پورے 1.5 ماہ آتی رہی ہیں, 2 سوا 2 2.5 گھنٹے بھی دیے ہیں. کچھ پارے بہت لمبے تھے, کچھ صورتیں بہت لمبی تھی, تو ضرور اس کو اٹینڈ کیجئے, اوروں کو بھی کہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کمائی اور کسب کہا ہے قرآن مجید میں. تو ضرور ہمیں بدلہ ملے گا, اللہ تعالیٰ بدلہ دیتے ہیں, بہترین جزا بہترین اجر دیں گے. آپ کو تو پتہ ہے قرآن کے ایک ایک حرف پہ, ورڈ پہ نہیں, لفظ پہ نہیں, حرف پہ, حروف تہجد پہ, حروف تہجی الفابیٹ پہ 10 نیکیوں کا ثواب ہے ایک ایک حرف پہ. تو ضرور آپ ٹائم سے پہلے, بلکہ 5 منٹ آپ لوگ جو ہے لاگ ہو جائیے گا زوم پہ, اور جو ہے جو فیس بک پہ سن رہے ہیں, جو یوٹیوب پہ ہیں, وہ سب جو ہے ٹائم پہ لاگ ہو جائیے گا انشاءاللہ. اور زیادہ سے زیادہ کوشش کیجیے گا, اور ہم بہت دعا کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ یہ تو دعا بھی سننے والے اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے, سننے والے اور جاننے والے ہیں انشاءاللہ. تو ضرور آپ اس پہ اس کو اٹینڈ کیجیے گا انشاءاللہ. تو کل انشاءاللہ 2 بجے وہی ہمارا ٹائم ہے, ختم قرآن 30واں پارہ اور دعائے ختم قرآن انشاءاللہ. میں ابھی ریکارڈنگ ڈالنے کے بعد آج کی میں ڈال دوں گی, تو نوٹیفیکیشن آپ پوری رات ہے آپ کے پاس, شام ہے, جتنا آپ جب تک جاگ رہی ہیں سب کو فارورڈ کریں پوری دنیا میں. پتہ نہیں کسی کی ایک آمین سے, کیونکہ کل تو ختم قرآن اور اس کی دعائیں, تو کسی کی ایک آمین سے ہم سب کو کی ایک آمین قبول ہو جائے, تو ہم سب کی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہمیں عطا فرما دے. جیسے کہ آپ نے ابھی ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ والی دعا میں پڑھا کہ کتنا کچھ ہم مانگ رہے ہوتے ہیں نا, ایک ایک دعا میں ہم کتنا کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں. اگر تفسیر کریں تو ہمیں پتہ چلے ہم کیا مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, صبح انشاءاللہ العزیز زیادہ سے زیادہ اس کو فارورڈ کیجیے گا, جو میں ڈالوں گی کہ دعا کا آج ہی ڈالوں گی ابھی انشاءاللہ ریکارڈنگ کے بعد. تو
تو اس کو فارورڈ کریں خوب خوب. تو آپ کو بھی جو لوگ جتنے لوگ شامل ہوں گے سنیں گے تو آپ کو تو اجر ملے گا, ان کا اجر بھی آپ کما لیجیے. ہم تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے بہت محتاج ہیں. حشر کے روز تو سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں کے ہم محتاج ہوں گے انشاءاللہ. تو کھجور کی چھال کی برابر بھی نیکی سے آپ سب نے فرمایا کہ اس کو کرنے سے بھی گریز نہ کرے. صرف کلک کلک سے پتہ نہیں ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے, اللہ کو کون سی ادا پسند آ جائے. اور انتی من رحمتی, جنت سے کہا اللہ تعالیٰ میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اپنا دیدار نصیب فرمائے, اور پتہ نہیں کون سی نیکی اللہ قبول کرے. اللہ سب نیکیاں قبول کر لیں, آمین. آپ لوگ کا آنا بیٹھنا بھی قبول کرے, ماشاءاللہ بہت ٹائم دیا آپ لوگوں نے. پھر اس کے بعد کل ہمارا یہ ختم قرآن ہے, کل منگل ہے, ٹیوزڈے ہے, وینسڈے کو بدھ کو ہم جس طرح آج ہم نے شعبان المعظم پہ ڈیٹیل میں پڑھا, اس طرح رمضان المبارک کے بارے میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو جاننے سمجھنے کی کوشش کریں کہ کون سی چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے, کس سے ٹوٹ جاتا ہے, سب کو معلوم ہے, لیکن ایک ہمیں ڈوز ہے کہ یاد دہانی بہت ضروری ہوتی ہے انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہے, اس کے بعد روز نہیں ہوگا, اس کے بعد ہم روٹین پہ آ جائیں گے جو ہمارا ہفتے میں 3 دن ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے بھی آپ ماشاءاللہ صبر کو آزمایا, اور آپ لوگ ہم ماشاءاللہ رجب سے اپنے آپ کو کسا ہوا ہے. وہ سنت بھی ادا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے رمضان کے لیے اپنے اہل خانہ کو کس دیتے تھے, اور آپ سب نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا لوگ سنتوں پہ نہیں چلیں گے, اس وقت ایک سنت پہ چلنا 100 سنت کا ثواب ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کو یقین کریں کہ جو ہے اللہ رسول سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے. تو آپ لوگوں کو ایک سنت پہ چلنے کا 100 سنت کا ثواب مل گیا پورا. آپ تو 1.5 مہینہ آئی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اللہ کل بھی اجر و ثواب سمیٹیے انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ لوگوں کی اجازت سے میٹنگ اینڈ کروں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ یہ فیک. آپ کی بہن بھی آپ کی بہن بھی پاکستان سے سن رہی تھی. اچھا اچھا میں نے ان کو بتایا تھا. ہاں اچھا اچھا پہنچ گئی پاکستان. اچھا اچھا آج ہی پہنچا ہے, لیکن میں نے سنا ہے, میں سمجھی آج آخری پارا ہوگا, لیکن نہیں کل ہے. چلو شکر ہے. پہلے ہاں نہیں آج کا بہت ضروری تھا کیونکہ 15ویں, کیونکہ آج سنا ہے 13 میں تو نے سارا. 13 ہے نا آج. ہاں 13 ہے تو ہمیں بہت ابھی ضروری ہے. ابھی گڑیا کی میٹ آ کے میرے سے پوچھتی ہے کہ آنٹی شب رات آ جا کہ کل ہے, تو کیا کیا بناؤں. میں نے کہا کچھ بھی نہیں. ہاں کچھ کچھ نہیں, ہم بدعت کرتے آئے ہیں ساری زندگی, اب اللہ نے بچا لیا, بس شکر ہے. کتنا اللہ بوجھ معاف کرے. یہ کہا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ایسے ایسے بوجھ لادے ہوئے ہیں فرض نمازوں کے علاوہ 15ویں شعبان کے, اور پتہ نہیں کیا کیا بوجھ خود سے لادے ہوئے ہیں. نماز فرض ہم لوگ پڑھتے نہیں, فرض ہاں نمازوں کا پتہ نہیں ہے, قرآن کا پتہ نہیں ہے, تو ہاں بدعتیں اور بدعتیں، ہاں چراغ کرنے میں سب سے پہلے ہوتے ہیں. سب سے پہلے چلے آپ خیریت سے پہنچ گئی, ہمیں خوشی ہوئی. اور راز بھابی. جی رضیہ بھابی جی 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 میں کہہ رہی تھی آج آپ کی کون سی, آج شبان کی 13ویں ہے نا؟ ہاں آج 13ویں, آج 13 ہے جی. آج اچھا بس ٹھیک ہے. میں نے روزہ تو وہ ہم جو یوم بیٹھ کے رکھتے وہ تو 15ویں آ جائے گا, تو کچھ فرق نہیں نا. کچھ آج 13 14 15 ہاں جی ہاں وہ 15 میں آئے گا, تو اس کا تو نہیں آئے گا نا کچھ اس میں. نہیں اس کا کچھ نہیں. اگر آپ نے آج رکھ لیا ہے نا اور جمعرات کا کر کے رکھ جی لیا آج رکھے ہیں نا, میں نے آج رکھا ہے, اور کل پرسوں 2 اور رکھوں گی. جمعرات بھی ہو گیا یا میں بیت بھی ہو گیا, 2 اور رکھ لیں بس 15 تک. 2 اور رکھوں گی نا جی, منگل بدھ کو رکھوں گی, 3 ہو جائیں گے نا جو میں بیٹھ کی ارادہ کر کے وہ رکھا ہے. جی ہاں آپ نے تو کل بھی جلدی سو رہی تھی, مجھے فون کیا تھا, مجھے پتا تھا آپ رکھیں گی آج. جی آج کا آج رکھا ہے, نہیں ارادہ کیا ہوا تھا. جزاک اللہ خیر ماشاء اللہ. میں کتنا اللہ کا شکر ادا کروں کا. میں کوئی جو ہے ٹریول میں ہے تو آ رہا ہے, کوئی جو ہے روزے رکھتی ہیں. اللہ میں تو اللہ تعالیٰ کے ہر سیکنڈ پہ بھی سجدے ادا کروں. ایسی ساتھی مجھے ملی ہوئی, ایسی بہنیں پیاری بس پیاری اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے. ادا نہ ہو. جی آپ اللہ سفر تعالیٰ آپ میں کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. سفر میں بہت آپ دعا نے کیجیے گا. منزہ بہن نے اجر کما لیا آپ کو بتا کے. اور آج تو مائرہ بھی ہمارے پاس آتے, بیبی کے ساتھ ہے. بیبی بھی ہوں کر رہا تھا, میں سن رہی تھی. بہترین. اور پاکستان کے لیے آپ سفر میں دعا کیجیے گا. اور کھانا پکانا بچوں کی ہدایت کے لیے, آپ مسافر ہیں نا, بچوں کی میری بیٹیاں کہتی ہیں ہمارے آپ کے وہ چیلنج نہیں تھے ممی جو ہمیں بچوں کے. نواسیاں بڑی بہت دعا کیجیے گا. سب لوگ بڑے مہینے سب. جی بات کرنا چاہتی ہوں, ٹائم ہے.
جی میں بات کرنا چاہتی ہوں، ٹائم ہے؟ جی بالکل بالکل بالکل، ہمارا 2 گھنٹے کا تھوڑی، آج تو جلدی ختم ہو گیا جی۔ جی منظمہ جی، منظمہ جی پہنچ گئی ہیں؟ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ جی 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 وعلیکم السلام جی، الحمدللہ الحمد جی للہ۔ تو آج الحمدللہ۔ بات یہ کرنا چاہتی تھی کہ یہ جو ہے نا بدعات آپ بتا رہی ہیں، یہ ابھی تک پاکستان میں ہر گھر میں بالکل جی جی ہر جی گھر ہاں میں یقین کریں کہ لوگوں نے اتنی تیاری کی ہوئی ہے شبرات کی، یہ کپڑے پہنیں گے، یہ کریں گے، یہ پکڑیں گے، جی شریف اتنی دفعہ پڑھیں گے، کلو شریف اتنی دفعہ۔ تو جی رات میں نے خبر نامہ سنا ہے، تو پاکستان سے وہ پتہ نہیں کیا نام ہے، ٹی وی میں آتے ہیں، انہوں نے اتنا لمبا چوڑا زلزلے کے بارے میں کہ یہ زلزلہ انڈیا سے لے کے پاکستان کے فلاں 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 شہر تک آئے جی گا۔ جی اور میں کا نے خیر کہا تو یہ بدعات کو چھوڑو اور یہ زلزلے کی جو خبر آئی ہے اس کو دیکھو اور اپنی تصویر کرو اور اپنی جی نماز اور اپنی عبادت کرو۔ ان بالکل بالکل، بدعتوں کو چھوڑو، بدعتوں کو کتنا بوجھ لیا ہوا تھا 15 بچپن سے، میں نے کہا نا 10 میں ہی میں نے کہا میں نے دیکھا ہوا تھا، نانی کو خالہ اللہ معاف ابھی کرے۔ ابھی تک یاد ہے کہ ہم چھوٹے ہوتے تھے نا، تو ہم لوگ پتہ نہیں مٹی کے گھر بنا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، دیے جلا رہے ہیں۔ او مائی گاڈ، میں ہاں کہتی ہوں روئے آ رہی ہیں، یہ سارے بلیف ہمارے سارے تھے، اور مجھے جی ابھی آپ نے باتیں ریپیٹ کی، استغفر اللہ، میں نے کہا توبہ توبہ، یہ کیا جی تھا؟ یہ میرے نا دادا دادی بھی خود ہی کہتے، حالانکہ میری دادی دادی تو نہیں اتنا کہتی تھی، دادا سارے کہتے تھے آج ہاں شب رات ہے، آج اپنے مرنے والوں کی دعائیں کرو، آج جی ان کی روحیں آنی ہے۔ ہم بولے چاہتی ہوں گی، بڑوں کو زیادہ پتا ہے، ہاں ہمیں کیا ہمیں پتا تو تھا، اس وقت بچے تھے ہم۔ اللہ کرے۔ ہاں جھاڑو اللہ کو قبروں پہ جا کے تو ہاں پھونکو تو اگربتیاں لگاؤ، میں نے کہا اللہ کے لیے یہ ساری چیزیں چھوڑ دو۔ الحمدللہ میری ساری بہنوں اور کم از کم 300 بندوں نے یہ سنا ہے کہ یہ زلزلے، تو سب کچھ میں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دیکھیں اسکالرز ہر جگہ کام ہو رہا ہے، کتنا یوٹیوب دیکھ لیں، سوشل میڈیا پہ غلط کام بھی ہو رہے ہیں، اچھے کام بھی ہو رہے ہیں، اسکالرز بہت کر رہے ہیں ہر جگہ۔ وہ تو اللہ میری نے نیک نا کہا لوگ ایک ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک جماعت ایسی رہے گی جو ہر وقت نیکی کا حکم دے گی، برائی سے روکے گی، اور وہ ہو رہا ہے۔ اللہ کا کلام اور اللہ کا پیغام تھوڑی رکنے والا ہے انشاءاللہ۔ جی یہاں کل پہ کے تو لیے کل کے لیے زیادہ سے یہاں لوگوں کو بولے، میں ابھی ریکارڈنگ کے بعد ڈالتی ہوں کل کی پوری نوٹیفیکیشن نا، سسٹر جو یہاں پہ کانفرنس کال پہ زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اور اس ریکارڈنگ کو بھی بھیجیں، پہلے یہ ڈالتی ہوں ریکارڈنگ اس پر، ٹھیک ہے؟ چلیں اجازت انشاءاللہ آپ لوگوں کی۔ لیکن جی شوق میں جی حلوہ بنا لو اگر دل کر رہا ہے تو۔ ہاں شوق رضیہ بھابھی آپ بہت دور ہے، ورنہ میں آتی نیو جرسی میں کہہ رہی شوق میں بے شک بنا لو اب کا شوق اگر میں دل جی کر رہا ہے تو۔ ہاں جی 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 جی، روزے بھی ہیں، بالکل کھائیں، بالکل وہی بالکل میں کہہ رہی صحیح ہوں کہہ نا، شوق میں بے شک رہی ہیں۔ بنا لو۔ جی روزہ یہاں بھی ہے، تو مسجد، یہاں پر تو مسجدیں سجا رہے ہیں، اوہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ پیسہ ہے نہیں، بھوک سے بہت قوم زیادہ مر رہی وہ ہے ہمارے مسجد لوگوں میں۔ کو نا انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتی ہے، ان جی کی کوئی بالکل انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی، وہ انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں بس۔ بالکل بالکل دین کو بنا لیا، جی ہم جی پھر رشتے داروں سے ہر وقت تو لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، ناراضگیاں کرتے رہتے ہیں، تو جی جی اس لیے وہ ایک السلام انٹرٹینمنٹ علیکم چاہتے ورحمۃ ہیں۔ اللہ اگر وبرکاتہ۔ ان کے گھروں میں سکھ ہو وعلیکم جائے نا، السلام سکون، ورحمۃ تو اللہ، وہ کون ہے، دینا کون چاہتے سلام کر رہا تھا؟ ہیں۔ جی کسی کا کوئی سلام کر رہا تھا جی؟ ہاں جی بالکل انٹرٹینمنٹ بنا لی رضیہ بھابھی، آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ ہاں جی جی، میری نا کیونکہ آنٹی، وہ میری فرینڈ روزہ رکھنے والی تھی، تو میں نے اس کو منع کر دیا، میں نے کہا نہیں، تم نے ویسے سنت کے لیے رکھنا ہے، جو ہاں ایام بیت ہوتا ہے تم ویسے رکھ لو، ایسے نہیں رکھنا۔ پھر وہ سمجھ گئی، میں نے بالکل حدیث بھی بھیج دی نا، تو پھر بالکل سمجھ آ گئی اس کو۔ میں نے کہا اوتھینٹک پھر بات ہونی چاہیے اور دلیل بھی ہونی چاہیے نا، ہاں تو ہاں، پھر اگلا پھر سمجھتا ہے زیادہ۔ دلیل سے بات کرو تو بہت اس میں وزن ہوتا ہے نا۔ جی اور آپ بالکل۔ کی جو دوست آج نہیں تھی، وہ آنا چھوڑ دیا آپ نے، جس دوست کو بلایا کچھ پارے آئی پھر وہ چھوڑ دیا۔ اللہ جانے، پتہ نہیں، مجھے اس کا نہیں پتہ اتنا کچھ، لیکن ہاں چلے، آپ نے دیکھیں تو اپنا کام کر دیا، کافی دن آئے بھی، اور پتہ نہیں بیچاری کی کیا مجبوری ہوگی۔ چلے میں اینڈ کرتی ہوں، انشاءاللہ سب کو اثر بھی پڑنا جی ہے۔ جی ٹھیک، اوکے، اللہ حافظ۔ کل 2 بجے السلام انشاءاللہ علیکم اللہ ورحمۃ 20واں پارہ ہوگا، اللہ اور حافظ۔ ختم قرآن اور ختم قرآن کی دعا انشاءاللہ۔ اوکے، السلام علیکم، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بارک وعلیکم اللہ السلام، فیکم۔ جزاک اللہ وعلیکم خیر، السلام۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ جزاک جزاک اللہ اللہ خیر۔ خیر۔ وہی کی بارک اللہ فیکم۔